ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا نیاز کا کھانا کھانا گناہ ہے یا نہیں؟ نیاز، نظر و نیاز کے جو کھانے ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ کھانا کس کے نام پر پکایا گیا ہے، اللہ کے نام پر پکایا گیا یا کسی اور کے نام پر پکایا گیا۔ اگر اللہ کے نام پہ کوئی چیز پکائی گئی ہے تب تو وہ چیز حلال ہے، وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے نام پہ کسی نے کھانا پکایا، کسی نے کوئی بریانی پکائی، کسی نے کوئی حلیم پکائی، تو وہ چیز حلال رہتی، حرام نہیں ہوتی۔ اگر اس نے مثلاً کسی کے ایصال ثواب کے لیے کیا کہ فلاں آدمی کو ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پہ میں یہ چیز پکا رہا ہوں، تو وہ چیز حلال رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے وہ چیز پکائی ہی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر ہے، کسی نے کہا میں حضرت حسین کے نام پہ پکاتا ہوں، کسی نے کہا میں حضرت حسن کے نام پہ پکاتا ہوں، حضرت علی کے نام پہ پکاتا ہوں، یا فلاں بابا کے نام پہ پکاتا ہوں، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پکائی ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر کے نام پر ہو، صحابی کے نام پر ہو، ولی کے نام پر ہو، کسی کے نام پر بھی ہو، اس سے وہ چیز حرام ہو جائے گی، وہ حلال نہیں رہے گی، وہ مردار ہو جائے گی، اس کا کھانا ہی حرام ہے، وہ کھانا خود حرام ہو جائے گا، اس کو آپ کھا نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لے کہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو آپ نے اگر چھری پھیرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیا، تو وہ حرام ہو جائے گا وہ جانور۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب کسی کو کیا جا سکتا ہے، کوئی قربانی اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچانا چاہتا ہوں، یا یہ قربانی میں حضور کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، تو ہوگی وہ اللہ کے نام پر، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی نظر نیاز پکائی ہی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہے، پھر تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نظر نیاز کے کھانے عموماً ہمارے ہاں جو پکائے جاتے ہیں وہ رسم و رواج اور متعین دنوں میں پکائے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی 10 محرم کو پکا رہا ہے، کوئی اور دن اس طرح کے خاص کر لیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھانا اللہ کے نام پر پکایا ہے تو وہ کھانا تو حلال ہے، لیکن اس طرح کے مواقع پر اس طرح کی تاریخوں میں اگر پکایا ہے پھر بھی اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کا کھانا آپ ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اس سے اس بدعت کی، اس غلط کام کی تائید ہوتی ہے، آپ گویا ایک طرح سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے رویے سے تو کم از کم یہ واضح کریں کہ بھائی اس طرح دن متعین کر کے حلیم پکانا، یہ کرنا، فلاں کرنا، اپنے رویے سے یہ بات ظاہر کریں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی کھا لے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام چیز کھائی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کا یہ کھانا، اس کا یہ جو عمل تھا یہ عمل غلط تھا۔ تو یہ دو باتوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ کہ اس سے وہ کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ وہ کھانا حلال رہتا ہے، حرام نہیں ہوتا، لیکن اس کا وہ عمل چونکہ ایک خاص دن کے ساتھ ایک بدعت کی شکل اختیار کر گیا ہے، لہٰذا اس کو کھانا، اس کو ایک طرح سے تائید اور سپورٹ کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کی عزت احترام کیا تو اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی مدد کی۔ تو اس لیے اس طرح کی تائید اور اس کی تقویت سے بھی بچنا چاہیے۔ اس ساری تفصیل کے ساتھ نظر و نیاز کا کھانا اور باقی جو مزاروں پہ پکتے ہیں، اس طرح کے لنگر اور دیگ چل رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور ان کو بھی بچانا چاہیے، اور اس طرح کے کھانے کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ کسی کا کچھ نہیں پتا وہ کس۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ بدعقیدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کو کھلانا ہے، آپ کسی غریب کے گھر پہ جا کے راشن ڈلوا دیں، کسی غریب کو پیسے دے دیں، اس کو کہیں اپنی حاجت پوری کر دیں، لوگ جا کے وہاں 20 30 دیگیں پکا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سا ضائع ہو جاتا ہے، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ اور ہمارے ہاں اتنے مستحق لوگ ہیں جو سفید پوش، ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس طرح کے کام کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور اس طرح کے کھانے کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔